دیکھو، جب آپ کو کسی چیز کا علم حاصل نہیں ہوتا تو آپ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو اور اس کی ہدایت پہ عمل کرتے ہو۔ آپ جو بیمار ہوتے ہو تو خود اپنے علاج نہیں کر لیتے بلکہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو۔ ڈاکٹر کا سند یافتہ ہونا، اس کا تجربہ کار ہونا، اس کے ہاتھ سے بہت مریضوں کو شفایاب ہونا، یہ ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ ایمان لے آتے ہو کہ علاج کے لیے جس لیاقت کی ضرورت ہے وہ اس ڈاکٹر میں موجود ہے۔ اسی ایمان کی بنا پر وہ جس دوا کو جس طریقے سے استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہے اس کو آپ استعمال کرتے ہو۔ جس چیز سے پرہیز کا حکم دیتا ہے اس چیز سے پرہیز کرتے ہو۔ اسی طرح قانون کے معاملے میں بھی آپ وکیل پر ایمان لاتے ہو اور اس کی اطاعت کرتے ہو۔ تعلیم کے مسئلے پر استاد پر ایمان لاتے ہو اور جو کچھ وہ آپ کو بتاتا ہے اس کو مانتے چلے جاتے ہو۔ آپ کو کہیں جانا ہو اور راستہ معلوم نہ ہو تو کسی واقف کار پر ایمان لاتے ہو اور جو راستہ وہ آپ کو بتاتا ہے اس پر چلتے ہو۔ ہر دنیا کے ہر معاملے میں آپ کو واقفیت اور علم حاصل کرنے کے لیے کسی جاننے والے آدمی پر ایمان لانا پڑتا ہے اور اس کی اطاعت کرنے پر آپ مجبور ہوتے ہو۔ اس کا نام ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو معلوم نہیں اس کا علم آپ جاننے والے سے حاصل کرو اور اس پر یقین کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے آپ واقف نہیں ہو۔ آپ کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ اس کے فرشتے اس کے حکم کے ماتحت تمام عالم کا کام کر رہے ہیں اور آپ کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو آخرت کی زندگی کا بھی صحیح سے حال معلوم نہیں۔ ان سب باتوں کا علم تو ایک ایسے انسان سے حاصل کیا جا سکتا ہے جس کی صداقت، رازبازی، خدا ترسی، رعایت پاک زندگی اور نہایت حکمانہ باتوں کو دیکھ کر آپ اس کو تسلیم کر لیتے ہو کہ جو کچھ وہ کہتا ہے سچ کہتا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کے لیے ایمان بالغیب ضروری ہے، کیونکہ پیغمبر کے سوا کسی اور ذریعے سے آپ کو صحیح علم حاصل نہیں ہو سکتا اور صحیح علم کے بغیر تو اسلام کے طریقے پر ٹھیک چلا نہیں جا سکتا۔